ہمارا آج کا منتخب کردہ کالم ہے مشرق وسطی بحران سے پاکستان کے لیے نئے مواقع بائی فیمس رائٹر اینڈ اینالسٹ رشید صافی۔ جنگیں اور علاقائی تنازعات اپنے دامن میں معاشی تباہی لے کر آتے ہیں، تاہم ایسے عالمی بحران بعض ریاستوں کے لیے بین الاقوامی صف بندیوں میں اپنے وقار کو بلند کرنے کے نئے دریچے بھی کھولتے ہیں۔ موجودہ منظر نامے میں جہاں ایک طرف مشرق وسطی کی جنگ کے شعلے عالمی امن کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، وہیں پاکستان اپنی منفرد جیو اسٹریٹیجک اور جیو ایکنامک پوزیشننگ کی بدولت ان چیلنجز کو معاشی مواقع میں تبدیل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ علاقائی کشیدگی پاکستان کے لیے 3 ایسے معاشی مواقع لائی ہے جو ملکی معیشت کی بحالی، برآمدات کے فروغ اور عالمی سطح پر گرین پاسپورٹ کے وقار کو بلند کرنے میں سنگ میل ثابت ہو سکتے ہیں۔ مشرق وسطی بحران کے دوران پاکستان کے لیے پہلا اور سب سے بڑا معاشی موقع واشنگٹن میں ہونے والے حالیہ 2 طرفہ اعلیٰ سطحی مذاکرات کی شکل میں سامنے آیا ہے، جہاں دونوں ممالک کے مابین ایک نئے اور جامع تجارتی معاہدے کی پیش رفت میں غیر معمولی کامیابی ملی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے مابین یہ مذاکرات انتہائی خوشگوار، تعمیری اور مفاہمانہ ماحول میں ہوئے، جن کا بنیادی مقصد دیرینہ تجارتی اختلافات کو ختم کرنا اور امریکہ اور پاکستان میں طویل مدتی اور پائیدار 2 طرفہ تجارتی فریم ورک قائم کرنا ہے۔ یہ سفارتی اور تجارتی پیش رفت ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب 1974 کے امریکی ٹریڈ ایکٹ کے سیکشن 122 کے تحت عائد کردہ 10% عارضی امپورٹ سرچارج کی قانونی مدت رواں ماہ کے آخر میں ختم ہونے جا رہی ہے۔ امریکہ پاکستان کی برآمدات خصوصاً ٹیکسٹائل، سپورٹس گڈز، لیدر اور گارمنٹس مینوفیکچرنگ کے لیے سب سے بڑی منڈی ہے، لہٰذا پاکستانی حکام امریکی مارکیٹ تک رعایتی اور کم سے کم ٹیرف کے ساتھ مستقل رسائی کے خواہاں ہیں۔ واشنگٹن میں ہونے والی یہ پیش رفت گزشتہ 1 سال سے زائد عرصے پر محیط ان سخت امریکی تجارتی اقدامات اور پیچیدہ قانونی چیلنجوں کے بعد ممکن ہوئی ہے جنہوں نے بار بار پاکستانی مینوفیکچررز اور برآمد کنندگان کے لیے ٹیرف کے منظر نامے کو تبدیل کر کے معاشی غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر رکھی تھی۔ اس کا آغاز گزشتہ برس اپریل میں ہوا تھا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی تجارتی اقدامات کے وسیع پیکج میں پاکستانی برآمدات پر 29% کا بھاری ٹیرف عائد کرنے کے لیے انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ کا استعمال کیا تھا۔ اس اقدام نے پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا، تاہم پاکستانی حکام، سفارتداروں اور امریکی حکام کے مذاکرات کے بعد اس مجوزہ ٹیرف کو کم کر کے 19% پر لایا گیا تھا۔ ٹریڈ ایکٹ کا سیکشن 122 امریکی صدر کو خصوصی اختیار دیتا ہے کہ وہ بغیر کسی تحقیقات یا کانگریس کی پیشگی منظوری کے درآمدی اشیاء پر زیادہ سے زیادہ 150 دنوں کے لیے 15% تک کا عارضی ٹیرف عائد کر سکتا ہے۔ قانون کے مطابق یہ ٹیرف کسی ایک ملک کو نشانہ نہیں بنا سکتا، بلکہ یہ بین الاقوامی سطح پر تمام تجارتی شراکت داروں پر عائد ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ صدر ٹرمپ کے اس فیصلے کی زد میں چین، کینیڈا، میکسیکو، بھارت اور یورپی یونین جیسے بڑے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی آیا۔ اب جب کہ یہ عارضی سرچارج اس مہینے ختم ہو رہا ہے، پاکستان کے پاس یہ شاندار موقع ہے کہ مشرق وسطی بحران میں اپنی کلیدی اہمیت کو بروئے کار لاتے ہوئے امریکہ سے طویل مدتی تجارتی فریم ورک حاصل کرے۔ پاکستان کے لیے دوسرا بڑا اور انقلابی معاشی موقع بحری تجارتی راستوں کی تبدیلی اور جیو ایکنامک شفٹ سے منسلک ہے۔ مشرق وسطی میں سیکیورٹی خدشات، جہازوں پر ہونے والے حملوں اور خصوصاً عالمی تجارت کی اہم گزرگاہ آبنائے ہرمز کی بار بار بندش کے باعث بین الاقوامی لاجسٹکس کمپنیوں، بڑے برآمد کنندگان اور بحری جہاز رانی کے اداروں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے، اور وہ اپنے اربوں ڈالر کے سامان کو محفوظ رکھنے کے لیے متبادل اور پرامن بندرگاہوں کی تلاش میں ہیں۔ یہ بحران قدرتی طور پر گہرے پانیوں پر مشتمل پاکستان کی کراچی اور گوادر پورٹ کو دنیا کے سامنے ایک محفوظ اور بہترین لاجسٹک متبادل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اگر ہم خطے کی بندرگاہوں کی صلاحیت کا موازنہ کریں تو متحدہ عرب امارات کی بندرگاہیں، جو زیادہ تر مصنوعی ہیں، اس وقت شدید جغرافیائی سیاسی خطرات کی زد میں ہیں۔ یو اے ای کی بندرگاہوں پر یومیہ تقریباً 70 بڑے جہاز لنگر انداز ہوتے ہیں اور یہ تعداد سالانہ بنیادوں پر 25,000 بحری جہازوں تک پہنچ جاتی ہے۔ متحدہ عرب امارات ان بندرگاہوں کے ذریعے صرف پورٹ ہینڈلنگ، لاجسٹک سروسز، ٹرانزٹ اور کسٹمز ٹیکسوں کی مد میں سالانہ $24 ارب سے زائد کا خطیر ریونیو حاصل کرتا ہے۔
موجودہ جنگی حالات اور خطرات نے ان بندرگاہوں کے انشورنس چارجز میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے، جس سے وہاں سے تجارت کرنا انتہائی مہنگا اور غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ اس کے برعکس اگر بین الاقوامی نقل و حمل اور کارگو ٹریفک کا 1/4 حصہ بھی پاکستان کی طرف منتقل ہوتا ہے تو پاکستان کی معیشت کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ سی پیک کے تحت بنیادی ڈھانچہ اور سڑکوں کا نیٹ ورک پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے چین سے آنے والی تجارتی ٹریفک اور مشرق وسطی کی متبادل بحری ٹریفک جب پاکستان کے کراچی اور گوادہ پر ملے گا تو پاکستان انتہائی آسانی کے ساتھ سالانہ $24 ارب سے زائد کا ریونیو صرف لاجسٹکس اور پورٹ سروسز کی مد میں کما سکتا ہے۔ پاکستانی بندرگاہوں کی اسی غیر معمولی اور گیم چینجر اہمیت کو دیکھتے ہوئے دشمن قوتوں کی جانب سے کراچی اور خصوصاً گوادر کے حالات اور امن و امان کو سبوتاج کرنے کی مسلسل اور منظم بیرونی کوششیں کی گئیں تاکہ پاکستان کو اس عظیم اقتصادی فائدے سے محروم رکھا جا سکے۔ تاہم مشرق وسطی کے موجودہ بحران نے عالمی برادری پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ بین الاقوامی تجارت کے تسلسل کے لیے پاکستانی بندرگاہوں کی سیکیورٹی اور پوزیشن ناگزیر ہے۔ مشرق وسطی بحران سے پاکستان کو حاصل ہونے والا تیسرا بڑا فائدہ ملک کی سافٹ پاور اور بین الاقوامی امیج میں ہونے والا اضافہ ہے۔ پاکستان کے متوازن، غیر جانبدار اور علاقائی امن کے لیے مخلص سفارتی رول کی بدولت دنیا کے بڑے اور بااثر ممالک اب پاکستان کو محض ایک روایتی ملک نہیں بلکہ ایک ذمہ دار جوہری ریاست اور عالمی امن کے ناگزیر دائی کے طور پر تسلیم کر رہے ہیں۔ جب کسی ملک کی خارجہ پالیسی کو عالمی سطح پر سراہا جاتا ہے تو اس کا براہ راست اثر اس ملک کے شہریوں، اس کی ثقافت اور سب سے بڑھ کر اس کے پاسپورٹ کی ساکھ پر پڑتا ہے۔ اس تبدیلی کا عملی مشاہدہ ہم نے حال ہی میں امریکہ اور انگلینڈ وزٹ کے دوران کیا، جہاں امریکی اور برطانوی ایئرپورٹس پر پاکستانی پاسپورٹ دیکھتے ہی ہمیں بآسانی کلیئرنس دے دی گئی۔ حالانکہ ماضی میں عالمی ہوائی اڈوں پر پاکستانی شہریوں کو طویل، تھکا دینے والی اور بعض اوقات تذلیل ناک سیکیورٹی اسکریننگ، اضافی جانچ پڑتال اور طویل ترین امیگریشن کاؤنٹرز پر گھنٹوں انتظار کے بعد کلیئر کیا جاتا تھا، لیکن ہم نے بذات خود اس کا مشاہدہ کیا کہ امیگریشن حکام نے گرین پاسپورٹ کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا اور محض 2 منٹ میں تمام کلیئرنس مرحلے مکمل ہو گئے۔ پاکستانی شہری ہونے کے ناطے بین الاقوامی سطح پر یہ تبدیلی ہمارے لیے انتہائی خوشائند اور باعث فخر ہے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.